بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ سیدہ رضوانہ عابد سے سماعت فرمائیے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری کی تالیف کردہ کتاب درس عقائد، جسے ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آج ہم اس کا 20واں اور 21واں درس پڑھیں گے، جن کے عنوانات ہیں قضاء و قدر اور انسان کی آزادی۔ صفحہ نمبر 135، 20واں درس، انسان کی آزادی پر اٹھائے جانے والے اعتراضات۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو کسی آلودہ اور اخلاقی گراوٹ کے حامل ماحول میں پیدا ہوا ہو اور اس نے اسی میں پرورش بھی پائی ہو، اس کے فاسد ہونے کا امکان اس بچے کے مقابلے میں جو ایک سالم اور اخلاقی ماحول میں پیدا ہوا ہو اور اسی میں پرورش پائی ہو، بہت زیادہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں بچوں کا اچھے یا برے اخلاق و کردار کا حامل ہونا ان کی تربیت اور ماحول پر منحصر ہے۔ 3 اہداف درس ہیں۔ نمبر 1، انسان کے مجبور ہونے کے سلسلے میں اجتماعی و فردی عوامل کے مؤثر ہونے کے بارے میں تحقیق۔ نمبر 2، خدا کے علم اور انسانوں کے مجبور ہونے کی تحقیق۔ نمبر 3، ان آیات کے بارے میں توضیحاتی بیان جن سے ظاہری طور پر انسان کے مجبور ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ گزشتہ درس میں امر بین الامرین کا بیان ہوا تھا کہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق جو کام انسان کے توسط سے انجام پاتا ہے اس میں خدا کی چاہت و قدرت کا بھی دخل ہے اور انسان کی چاہت اور انتخاب کا بھی۔ بنا بری نہ انسان اپنی زندگی میں مجبور ہیں اور نہ قدرت الہی محدود ہوتی ہے۔ اس درس میں ہم انسان کی آزادی کے نظریے پر اٹھائے گئے چند اہم اعتراضات کا جواب دیں گے۔ پہلا اعتراض، یقیناً انسان کی سرنوشت اور جو کام انسان انجام دیتے ہیں میں بہت سے عوامل تاثیر رکھتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک بچہ اچھی تربیت، مناسب جینز، اچھے خاندان اور صحیح تعلیم جیسی صفات سے مزین ہو تو اس کی رفتار و کردار اس بچے کے مقابل جو بچپن سے ہی ان چیزوں سے محروم رہا ہے مختلف ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ یہ دونوں بچے اختیار رکھتے تھے، پھر بھی پہلے بچے کو سعادت تک پہنچنے کے لیے آسان راہ میسر رہے گی، اور اس صورت میں اس کا سعادت تک پہنچنے کا امکان دوسرے بچے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ اس بنا پر ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ پہلا بچہ سعادت مند جبکہ دوسرا بچہ ایک بری زندگی و سرنوشت کا حامل ہوگا، اور یہ مسئلہ ان کے اختیار سے کوئی ارتباط نہیں رکھتا۔ جواب، ہر حال میں علت ناقصہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہی انسان کی رفتار و کردار پر اثر انداز ہوتا ہے، ہرچند ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ یہ عوامل دوسرے عوامل کے مقابلے میں بہت چھوٹے اور ناچیز ہوں۔ اس کے باوجود بھی انتخاب کے بنا کوئی کام اتفاق پذیر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک گودام جو بارود سے بھرا ہوا ہو ایک بہت بڑے دھماکے کی استعداد رکھتا ہے، اور ایک بہت ہی معمولی اور چھوٹی سی چنگاری اس میں دھماکہ کر کے بہت سے برے نتائج اور حوادث کو جنم دے سکتی ہے۔ البتہ جب تک یہ چھوٹی سی چنگاری نہ ہو، وہ ایک عظیم گودام جو ایک بڑے دھماکے کی تمام تر استعداد رکھتا ہے نہیں پھٹے گا۔ انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ ممکن ہے کہ کسی نبی کا بیٹا تمام تر اچھی تربیت اور جینز کے باوجود بری راہ کا انتخاب کرے اور گمراہ ہو جائے، جیسے جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور ایک آدمی جو بدترین ماحول میں زندگی گزار رہا ہو درست انتخاب سے راہ سعادت کو جا لے، جیسے زن فرعون جناب آسیہ علیہ السلام۔ البتہ یہ بات ناقابل انکار ہے کہ پہلا بچہ دوسرے بچے کے مقابلے میں راہ سعادت تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خداوند متعال ہر کسی کو جزا بھی اسی حساب سے دیتا ہے جتنی اس نے زحمت اٹھائی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک شخص نے کن شرائط میں راہ خدا کو منتخب کیا اور اس کو ڈھونڈنے میں کتنی مشقت اٹھائی، یہ بات آخرت میں اس کا مقام معین کرتی ہے۔ دوسرا اعتراض، قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات موجود ہیں جن کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
انسان اپنی زندگی میں مجبور ہے، مثلاً وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ ربی، جس وقت تم نے کمان سے تیر کو رہا کیا تو دراصل وہ تیر تم نے نہیں بلکہ خدا نے رہا کیا تھا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 17، یذل من یشاء ویہدی من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 93۔ جواب: نظریہ امر بین الامرین میں دقت نظر سے کام لینا اس مسئلے کا حل فراہم کرتا ہے۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ خداوند عالم تمام اشیاء عالم کا خالق ہے، نیز اس جہاں میں جو حادثہ یا اتفاق بھی ظہور پذیر ہوتا ہے علت ہائے ناقصہ کے سبب سے ہوتا ہے کہ ان سب کو خلق کرنے والا خدا ہی ہے۔ پس ان نقطۂ نظر کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز بھی اتفاق پذیر ہوتی ہے خدا کے افعال میں سے ہوتی ہے، البتہ یہ بات اس چیز سے منافات نہیں رکھتی کہ خدا نے ان علت ہائے ناقصہ میں سے ایک کو خود انسان کے اختیار میں قرار دے دیا ہے جو انتخاب کرنے کا اختیار ہے، تاکہ وہ اپنے اختیار سے مورد آزمائش قرار پا سکے۔ دوسری جانب جن آیات میں ہدایت اور ضلالت کو خدا کے اختیار میں قرار دیا گیا ہے ان کے صحیح معنی سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ان آیات کو اس بحث سے مربوط دیگر آیات کے ساتھ مورد بحث قرار دیتے ہوئے ایک کلی نظریہ اخذ کیا جائے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کی دیگر آیات میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کس کو ہدایت فرماتا ہے اور کس کو گمراہ کرتا ہے۔ نمونے کے طور پہ حق کے سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک خدا ظالم قوموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ قصص آیت نمبر 50، سورہ صاف آیت نمبر 7، سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک خدا فاسق قوموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ صاف آیت 5، سورہ مائدہ آیت 105، سورہ توبہ آیت 24۔ اگلی آیت ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک خدا جھوٹے اور کافر افراد کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ اگلی آیت ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک خدا اسراف کنندہ اور جھوٹے انسان کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ غافر آیت نمبر 28۔ ایسے ہی خدا جن لوگوں کی ہدایت کرتا ہے ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کو ہم اپنی راہوں کی جانب ہدایت کر دیتے ہیں اور بے شک خدا نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ ان امور کی جانب توجہ کرنے سے کہ ہدایت اور گمراہی انسان کے اختیار میں ہے، انسان ان اختیاری کاموں کی وجہ سے ہدایت یافتہ یا گمراہ ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہدایت و گمراہی وہ نتیجہ ہے جو خدا نے انسان کے اختیاری کاموں کے لیے قرار دیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم من حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے اپنی رفتار کو نہ بدلے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اسی طرح سے سورہ انفال کی آیت نمبر 53 میں کہا ہے کہ خدا کسی قوم کو عطا کی ہوئی نعمت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ خود ہی اپنے کردار اور رفتار کو بدل ڈالیں، اور بے شک خدا سننے والا عالم ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال کے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اب آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس اعتراض کا دوسرا جواب یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ مکتب امر بین الامرین کے مطابق اس قسم کی آیات و روایات ایک خاص معنی رکھتی ہیں جن سے کبھی بھی جبر کا مفہوم اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ ان آیات کے صحیح ترجمے کے لیے ہم مقدمے کے عنوان سے کہتے ہیں کہ ہدایت و گمراہی دونوں خدا کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ ہدایت اور ضلالت اس عالم میں موجود افعال میں سے دو فعل ہیں، اور ہر فعل میں خدا بھی فاعل ہے اور انسان بھی شریک فعل
مثلاً ایک فرد چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کو جالے، تو خدا نے اس کی ہدایت کے لیے تمام اسباب مہیا فرمائے ہیں۔ انسان کی ہدایت تک رسائی کے لیے عقل، استعداد، اختیار، آسمانی کتابیں، زمین، سورج وغیرہ وغیرہ کی ضرورت ہے کہ ان سب کو خدا ہی نے خلق کیا ہے۔ بس اگر ہم یہ کہیں کہ خدا فاعل ہدایت اس معنی میں ہے کہ اس نے اسباب و وسائل ہدایت پیدا کی ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری طرف انسان اپنے اختیار سے راہ ہدایت کا انتخاب کرتا ہے، بس انسان بھی فاعل ہدایت ہے، مگر اس معنی میں کہ اس نے ہدایت کا انتخاب کیا ہے، یعنی ہوا، سورج، ستاروں، آکسیجن، عقل وغیرہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف راہوں میں سے راہ ہدایت کا انتخاب کیا ہے۔ اسی بنا پر انسان بھی فاعل ہدایت قرار پائے گا۔ یہی کلام ضلالت کے بارے میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اسباب و وسائل ضلالت کو خدا نے خلق فرمایا ہے، البتہ ضلالت و گمراہی کے لیے نہیں، بلکہ ان کی خلقت سے خدا کا مقصد ہدایت ہی تھا، پر وہ انسانوں کے اختیار کے آڑے نہیں آتا، اور اگر کوئی ان اسباب سے ضلالت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے تو جا سکتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے اور اس کے اختیار کو آڑے نہیں آیا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان اسباب سے راہ ضلالت اختیار کرے تو خدا اس کے اور اس کے انتخاب کے درمیان میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اسی طرح سے ہیں کہ انہیں جو بھی جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک شخص اسی زمین اور سورج اور دیگر وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے اچھی راہ کو اپناتا ہوا رشد و ہدایت کی چوٹی کو چھوتا ہے اور حسین ابن علی علیہ السلام کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور دوسرا اسی زمین و سورج اور دیگر وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے بدی کی راہ کو چنتا ہوا ضلالت اور گمراہی کی چاہ میں جا پڑتا ہے اور یزید بن معاویہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ آفتاب عالم تاب کی کرنیں چلتی ہیں، پتھروں پہ پڑتی ہیں، کچھ پتھر اراض و ننگ کی چادر تنگ میں سر چھپائے رہتے ہیں تو ان پر سے طائرانہ گزر جاتی ہیں، اور کچھ پتھر دست شوق بڑھاتے ہوئے ہفت رنگ کرنوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، تو کوئی پکھراج بنتا ہے، کوئی نیلم بنتا ہے، کوئی در نجف، تو کوئی عقیق، کوئی یاقوت، تو کوئی فیروزہ۔ ایک ہی زمین تخم بناتی ہے، باغبان ایک، زمین ایک، پانی ایک، وہیں اس تخم سے ایک طرف خوشگوار پھول بنتا ہے تو دوسری طرف خاردار جھاڑ۔ از جانب مترجم۔ بس اگر کوئی کہے کہ خدا فاعل ہدایت ہے تو وہ ان خاص معنوں میں صحیح ہے، اور اسی طرح اگر اس کے برعکس کہے کہ خدا فاعل ضلالت ہے تو وہ بھی ان خاص معنی میں صحیح ہے، بس خدا ہادی بھی ہے اور مضل بھی۔ حاشے میں ہے کہ یہ آیات خدا کے ارادہ تشریعی و ارادہ تکوینی کو سمجھ لینے سے حل ہو جاتی ہے۔ ارادہ تکوینی و تشریعی کے بارے میں ہم گزشتہ درس میں کلام کر آئے ہیں، مثلا اسی آیت جس میں ضلالت و گمراہی کی نسبت خدا کی جانب دی گئی ہے کو ہی لے لیجئے کہ انسان کو کس نے ہدایت کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تشریعی طور پر خود انسان نے بھی اور خدا نے بھی، لیکن تکوینی لحاظ سے فقط خدا نے ہی انسان کو ہدایت کی۔ یا انسان کو کس نے گمراہ کیا؟ تشریعی طور پہ فقط انسان نے، کیونکہ خدا کسی کو بھی تشریعی طور پر گمراہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ البتہ تکوینی طور پر خدا نے ہی اسے گمراہ کیا، کیونکہ خدا نے امکانات و وسائل کو خلق کیا ہے اور انہیں انسانوں کے اختیار میں دیا ہے، اور ساتھ ہی دین یعنی تشریع میں یہ حکم بھی دے دیا ہے کہ ان وسائل سے سوء استفادہ نہ کیا جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان سے سوء استفادہ کرتا ہے تو خود ہی گناہ کا مرتکب ہوا ہے، مگر یہ کہ ان وسائل کا خالق اور انہیں انسان کے اختیار میں قرار دینے والا خدا ہی ہے۔ اس نے ہر عمل کے لیے تکوین میں ایک خاص اثر قرار دیا ہے جو اسی کی جانب سے ہے اور اٹل ہے۔ اسی لیے اس ضلالت کی نسبت خدا کی جانب دی گئی ہے، جیسے ہم اس سے پہلے تکوین اور تشریع کی توضیح دیتے ہوئے آگ اور جلنے کی مثالیں دے آئے ہیں۔ اس بنا پر تکوین کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد امکانات، وسائل اور مقدمات کا فراہم کرنا ہے، نہ کہ جبر۔ آیت تطہیر میں جس ارادے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
وہ ارادہ تکوینی ہے، یعنی خدا نے اہل بیت کو خلق ہی اس عنوان سے کیا ہے کہ تمام آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک ہیں۔ لیکن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں یریدو لیطہرکم طہرکم سے مراد ارادہ تشریعی ہے کہ اس کے مفصل توضیح بحث امامت میں پیش کی جائے گی۔ اسی طرح سے یہ آیت وما رمیت اذ رمیت والی ہے، جس وقت تم نے کمان سے تیر کو رہا کیا تو دراصل وہ تیر تم نے نہیں بلکہ خدا نے رہا کیا تھا۔ سورہ انفال آیت 17۔ اس آیت میں پہلا حصہ تشریع سے متعلق ہے، جس میں تیر چلانے کا ارادہ خود انسان نے کیا ہے، البتہ جب یہ کہا کہ یہ تو میں نے چلایا تھا تو اس سے مراد تکوین ہے، یعنی تیر چلانے کے لیے ضروری اسباب و وسائل کا فراہم کرنا، جو کہ بہرحال خدا نے ہی فراہم کیے ہیں۔ البتہ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ جن افراد کے اعمال خدا کے لیے خالص ہو جاتے ہیں تو خدا ان کے خالص شدہ اعمال کو خود سے نسبت دیتا اور کہتا ہے کہ یہ عمل تو میں نے کیا ہے۔ اس نقطے پر شاہد حدیث قرب مستحبات ہے جو مجامع حدیثی میں نقل ہوئی ہے۔ ہم حاشیے سے واپس آتے ہیں۔ تیسرا اعتراض، ہم نے گزشتہ دروس میں ثابت کیا کہ خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہاں تک کہ مستقبل میں رونما ہونے والے کام اور اتفاقات بھی اس کے علم میں موجود ہیں۔ اس بنا پر خدا پہلے سے ہی جانتا ہے کہ کون سا شخص کس وقت کیا عمل انجام دے گا، بس ہر شخص مجبور ہے کہ خدا کے علم کے مطابق عمل کرے۔ مثلاً اگر خدا جانتا ہے کہ زید آج ایک فقیر کو خیرات دے گا تو خدا کا یہ علم اس بات کا باعث بنے گا کہ وہ مجبوراً فقیر کو خیرات دے، وگرنہ اس صورت کے علاوہ علم خدا غلط ثابت ہو جائے گا۔ جواب، اس سوال کے جواب میں ہم دو مطالب کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ مطلب اول یہ کہ کسی فرد کا علم دوسرے شخص کے فعل میں اثر گزاری کا باعث نہیں بنتا۔ اگر میں ایک تالاب کے کنارے کھڑا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ اب ایک فرد پانی میں چھلانگ لگانے والا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ دیر میں وہ پانی کے اندر ہوگا، تو کیا میرا یہ جاننا اس شخص کے عمل میں کوئی تاثیر رکھے گا؟ اس کا جواب نفی میں ہی ہے، کیونکہ ہمیشہ علم عمل کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ عمل علم کے تابع۔ بنابراین خدا کا علم انسانوں کے عمل میں تاثیر نہیں رکھتا، نہ وہ اس کی وجہ سے عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ حاشیے میں ہے، اس کی ایک اور واضح تر مثال پیش خدمت ہے کہ ایک استاد جس کی کلاس میں 40 بچے پڑھتے ہیں، وہ امتحان سے 10 روز پہلے جماعت سے کہتا ہے کہ تم میں سے سارے بچے پاس ہو جائیں گے سوائے ان 3 لڑکوں کے۔ جب امتحان کا نتیجہ آتا تو دیکھا جاتا ہے کہ جو استاد نے کہا تھا وہی ہوا۔ اب کیا وہ شاگرد جن کے بارے میں استاد نے کہا تھا کہ وہ فیل ہو جائیں گے، دنیا کی کسی بھی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ کیونکہ استاد نے کہا تھا ہم فیل ہو جائیں اس لیے امتحان میں قبول نہیں ہوئے؟ ہر عقل مند یہی کہے گا کہ استاد کا علم جو اسے 1 سال ان طالب علموں کو پڑھانے کے بعد حاصل ہوا ہے، ان کی کارکردگی یا ان کی قبولیت اور غیر قبولیت سے کوئی واسطہ اور ان میں کوئی اثر نہیں رکھتا۔ استاد نے تو اپنے علم کے بنا پر یہ کہا تھا کیونکہ وہ دیکھا تھا کہ یہ طالب علم محنت نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان طلاب کا نہ پڑھنے کا عمل اس بات کا باعث بنا کہ استاد ان کے فیل ہونے کا علم پیدا کرے، نہ یہ کہ استاد کا علم اس بات کا سبب بنا کہ یہ طالب علم فیل ہو جائیں۔ ایسے مخلوقات کے اعمال اس بنا پر نہیں کہ خدا کو ان کا پہلے سے علم ہے، بلکہ کیونکہ مخلوقات سے یہ اعمال صادر ہونے ہیں اس لیے خدا انہیں جانتا ہے۔ ہم عمل اس لیے نہیں کرتے کہ خدا ان کا علم رکھتا ہے، بلکہ کیونکہ ہم عمل کریں گے اس لیے خدا ان کا علم رکھتا ہے۔ حاشیے سے واپس۔ مطلب دوم یہ ہے کہ انسان علت ہائے ناقصہ کے ذریعے سے جو کچھ انجام دیتا ہے خدا اس کا علم رکھتا ہے۔ اس کی توضیح کچھ یوں ہے کہ چونکہ تمام علتیں خدا کی مخلوق ہیں لہذا خدا ان تمام سے آگاہ ہے، اور جب کوئی تمام علت ہائے ناقصہ کا علم رکھتا ہو تو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز ہو کر رہے گی۔ مثلاً اگر میں لکڑی، آگ، آکسیجن، دیگر عوامل جو لکڑی کے جلنے میں مؤثر ہیں کے موجود ہونے کا علم رکھتا ہوں تو لکڑی کے جلنے کے یقین کے ساتھ پیش بینی کر سکتا ہوں۔
خدا بھی ان تمام علت ہائے ناقصہ جو کہ انسان کے عمل میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں کا علم رکھتا ہے۔ اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے تمام علتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس نے ہی براہ راست ان علتوں کو انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے جس کی بنا پر وہ ان کا علم رکھتا ہے، لہٰذا وہ انسان کے اعمال سے پہلے بھی ان کی اعمال سے آگاہ ہے۔ البتہ خدا کی یہ آگاہی انسان کے سلب و اختیار اور جبر کا موجب نہیں بنتی۔ اس بنا پر خدا کا علم ازلی انسان کو ہرگز کسی فعل کی انجام دہی پر خدا کا علم ازلی انسان کو ہرگز کسی فعل کے انجام دہی پر مجبور نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے اس کے اختیار کو چھینتا ہے۔ یہی توجہ اس روایت سے متعلق بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ الشقی من شقی فی بطن امہ والسعید من سعید فی بطن امہ، یعنی شقی وہ ہے جو ماں کے رحم میں بھی شقی ہے اور سعادت مند وہ ہے جو ماں کے رحم میں بھی سعادت مند ہے۔ اس توضیح کے اساس پر جو ہم نے اس روایت کی بابت پیش کی، منظور یہ ہے کہ خدا ابتدا سے جانتا ہے کہ کون سعادت مند ہوگا اور کون شقی۔ اس میں انسان کے مجبور ہونے کی کوئی معنی نہیں پائے جاتے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت شدہ ایک حدیث میں بھی یہی مطلب بیان کیا گیا ہے۔ حاشیے میں ہے التوحید شیخ صدوق صفحہ نمبر 365۔ یہاں تک ہم نے علم الہی اور اس کے انسانوں کے اعمال میں تاثیر سے متعلق کلام کیا۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ اہل تشیع کے ایک اہم عقیدے قضاء و قدر کے بارے میں گزارشات پیش کیے جائیں گے۔ آئندہ درس میں بھی ہم اسی مسئلے پر بحث کریں گے۔ خلاصہ درس نمبر 1، اس میں ہمارے پاس 2 پوائنٹ ہیں خلاصہ درس میں۔ پوائنٹ نمبر 1، وراثت، تربیت، ماحول کا اثر وغیرہ انسان کی شخصیت کی پیدائش میں خاصے اثر کے حامل ہیں، پس ضروری ہے کہ ہم مکتب جبر کی بات قبول کریں۔ جواب: جیسا کہ بیان ہوا ایسا ہی ہے کہ یہ عوامل خاص تاثیر کے حامل ہیں، مگر اختیار انسان جو انسان کے اعمال کی پیدائش کے لیے موجود علت ہائے تامہ میں سے آخری علت ہے کو سلب نہیں کرتے۔ انسان اختیار کے ساتھ ہی تمام افعال کو انجام دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، وہ آیات و روایات جن کا ظاہر جبر پر دلالت کر رہا ہے کی کیا توجیہ پیش کی جائے گی؟ جواب: امر بین الامرین کے صحیح معنی کا ادراک ان کی صحیح توجیہ کی جانب متوجہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ آیات جو ہدایت اور ضلالت کو خدا کے ہاتھ میں ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ تمام اسباب اور علل جو کسی فعل کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہیں کو خدا نے ہی پیدا کیا ہے، بس اس زاویے سے وہ ان افعال کا فاعل ہے۔ مگر انسان بھی اپنے اختیار و ارادے سے ان اسباب و علل سے جنہیں خدا نے خلق فرمایا ہے استفادہ کرتے ہوئے عمل انجام دیتا ہے، پس خدا بھی فاعل ضلالت ہے اور انسان بھی، مگر ان دونوں میں سے ہر کوئی ایک خاص زاویے سے ان افعال کا فاعل ہے۔ البتہ اس سوال کا دوسرا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، اور بعض آیات و روایات ان آیات کی بازگشت علم غیب الہی کی جانب بیان کرتی ہیں کہ جس سے انسان کے اختیار کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فقط جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کس چیز کا انتخاب کرے اور اسے انجام دے گا، اور خدا کا ایسا علم انسان کو کسی بھی وقت اختیار کے خلاف جا کر عمل کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ سوالات: سوال نمبر 1 ہے کہ کیا آیت یضل من یشاء و یہدی من یشاء انسان کے مجبور ہونے پر دلیل بن سکتی ہے؟ توضیح پیش کیجیے۔ سوال نمبر 2، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی توضیح بیان کیجیے۔ یا شقی من شقی فی بطن امہ والسعید من سعید فی بطن امہ۔ سوال نمبر 3، کیا خدا کا علم ازلی انسان کے مجبور ہونے کا باعث ہو سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 142۔ 21واں درس شروع ہوتا ہے، اس کا عنوان ہے قضاء و قدر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لا یکون شیء فی السماوات ولا فی الارض بقضاء و قدر،
آسمان و زمین میں کوئی چیز نہیں ہے مگر 7 چیزوں کے ہمراہ، جن میں سے اول قضاء و قدر ہے۔ شرح اصول الکافی صدرہ جلد 4 صفحہ 230۔ 21ویں درس کے اہداف 3 ہیں۔ نمبر 1، قضاء و قدر کے معنی۔ نمبر 2، قضاء کا اختیار انسان کے مخالف نہ ہونے کا بیان۔ نمبر 3، معتزلہ اور اشاعرہ کا بحث قضاء و قدر میں انحراف کا شکار ہونے کی وجہ۔ عنوان ہے قضاء و قدر کے معنی۔ جہان طبیعت پر خدا کی حاکم سنتوں میں سے ایک قانون علت و معلول ہے، یعنی اس عالم میں رونما ہونے والا ہر اتفاق کوئی نہ کوئی علت رکھتا ہے اور بنا علت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھوکا ہے تو ضروری ہے کہ غذا کھائے تاکہ سیر ہو جائے، یعنی غذا کھانا سیر ہونے کی علت اور سیر ہو جانا غذا کھانے کا معلول قرار پائے گا۔ یا اگر کوئی شخص زہر کھائے گا تو مر جائے گا، یہاں مرنا زہر کھانے کا معلول اور زہر کھانا مرنے کی علت ہے۔ اگر ہم اپنی جانب نگاہ کریں تو دیکھیں گے کہ کوئی بھی معلول بنا علت کے نہیں ہے۔ فلسفے میں اس قانون و سنت الہی کو قانون علیت کہتے ہیں، مگر دین اسے قدر یا تقدیر کے عنوان سے یاد کرتا ہے۔ تقدیر یعنی اندازہ لگانا، اندازے کا تعین کرنا، بعبارت دیگر اسی عالم پر حاکم قوانین، علتوں اور معلولات کے تعین کو تقدیر کہتے ہیں۔ عوامل میں سے ہر ایک اپنے عقب میں معلولات رکھتا ہے۔ یہ تمام قوانین و سنت ہائے الہیہ ہیں جنہیں خدا نے اس جہان میں بطور کامل اور بطریق احسن معین فرمایا ہے۔ قرآن قدر و تقدیر کی تعبیر جس کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں کی جانب اس طرح اشارہ فرماتا ہے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر چیز کو خلق کیا اور اندازے کے ساتھ خلق کیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 20۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، خدا اپنے ہر کام کو کر کے رہتا ہے اور ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ خاتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کی خلقت سے 50,000 سال پہلے اندازے اور مقادیر کو مشخص کر دیا تھا۔ اس کے حاشیے میں ہے توحید الصدوق صفحہ 368۔ قضاء و قدر در قرآن و روایات۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ہمیں کوئی حادثہ پیش نہیں آتا مگر یہ کہ خدا نے اسے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، وہی ہمارا مولا ہے اور مومنین کو چاہیے کہ بس خدا پر توکل کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51۔ اسی طرح سے اگلی آیت ہے کہ ہم نے ہر چیز کو قدر و اندازے کے ساتھ خلق کیا ہے اور نہیں ہے ہماری بات مگر مثل چشم زدن کے، اور ہم نے تمہارے سبھی ہم کیشوں کو ہلاک کر دیا، تو کیا ہے کوئی اس سے سبق لینے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اعمال ناموں میں درج ہے، نیز چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 49 سے لے کر 53۔ کوئی مصیبت نہیں آتی زمین پر اور نہ تمہارے نفس میں مگر یہ کہ وہ ایک نوشتے میں ہے قبل اس کے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، یقیناً یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 22۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ اور خدا جس نے 7 آسمان اور انہی کی طرح زمین پیدا کی، ان کے درمیان اسی کا حکم چلتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12۔ اگلی آیت ہے کہ اور کوئی نفس بھی خدا کے فرمان کے بنا نہیں مرتا اور خدا نے موت کو لکھ رکھا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145۔ اور خدا نے تمہیں خاک سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اس وقت اس نے تمہیں جوڑوں میں قرار دیا اور کوئی بھی مونس
حاملہ نہیں ہوتی مگر وہ علم خدا میں ہے، اور کوئی بھی سال خوردہ لمبی عمر نہیں پاتا اور اس کی عمر کم نہیں ہوتی مگر وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ در حقیقت خدا کے لیے یہ کام آسان ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 11۔ نیکسٹ آیت ہے کہ پس خدا نے 7 آسمانوں کی صورت میں انہیں 2 دن کے اندر مقرر یعنی پیدا فرمایا اور ہر آسمان کو ان سے متعلق کام کی وحی کی۔ سورہ فصلت آیت نمبر 12۔ وہ ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے خلق کیا، اس وقت اس نے تمہارے لیے عمر مقرر کی۔ سورہ انعام آیت نمبر 2۔ اور وہ جیسے ہی کسی کام کو مقرر کرتا ہے اور ارادہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ جس نے خلق کیا اور ہم آہنگی بخشی، اور وہ جس نے اندازہ گیری کی اور راہ دکھائی۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 2 سے 3۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اس نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر اس کے لیے اندازہ گیری کی۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 19۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قدر و فنا و بقا کی جہت سے اشیاء کی اندازہ گیری اور تعین حدود نیز انہیں محکم کرنے اور اس کو مستحکم کرنے سے عبارت ہے۔ کافی توئے دارالحدیث جلد 1 صفحہ 383۔ ایک اور حدیث میں امام رضا فرماتے ہیں قدر اشیاء کے طول و عرض اور مدت بقا کی جہت سے اندازہ گیری سے عبارت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدا جس وقت کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس کا ارادہ کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کا ارادہ کرتا ہے اس کو مقدر کر دیتا ہے، اور جیسے ہی اسے مقدر کر دیتا ہے قضاء الہی اس سے تعلق پیدا کر لیتی ہے اور اس حال میں ان پر دستخط کر دیتا ہے۔ المحاسن جلد 1 صفحہ 244۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ رکھتا ہو اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور شریک نہیں رکھتا، اور گواہی دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اس کے حق ہونے اور قدر الہی پر۔ الخصال جلد 1 صفحہ 198۔ امیر المومنین علیہ السلام سے قضاء و قدر کے معنی سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ خدا نے انسانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ ایسے تم اس کی شان میں اہانت کے مرتکب ہو جاؤ گے، اور یوں بھی نہ کہو کہ خدا نے اس کے ذریعے سے معصیت کرنے پر مجبور کیا ہے کہ یہ اس کی جانب ظلم کی نسبت دینا ہوگی، بلکہ کہو کہ اچھائی خدا کی توفیق کی وجہ سے ہے اور شر خدا کی جانب سے خذلان کے سبب سے ہے، اور یہ سب کے سب پہلے سے خدا کے علم میں ہیں۔ الاحتجاج طبری جلد 1 صفحہ 209۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ خدا نے مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد مخلوقات کے امور کو ان کے حوالے کر دیا اور خود بے دخل اور تصرف سے عاری ہو گیا تو یہ خدا کی شان میں اہانت ہے کہ اسے تصرف سے عاری اور اس کی قدرت کو محدود کر دیا۔ اگر خدا نے انسانوں کو معصیت کرنے پر مجبور کیا تو پھر سزا و جزا کے کوئی معنی نہیں۔ اگر خدا گناہگار بندوں کو کہ جنہوں نے خدا کے جبر کی وجہ سے گناہ انجام دیے سزا دے تو یہ اس کی جانب ظلم کی نسبت دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مرد نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نے جس قضاء و قدر کے بارے میں ذکر کیا ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطاعت کا حکم اور معصیت کی نہیں، اچھے اعمال بجا لانا اور معصیت کو ترک کرنا، خدا کی تقرب کی راہ پانے کے لیے کوشش کرنا، اور خذلان یہ ہے کہ کوئی خدا کی معصیت کرے، اور وعدہ و وعید اچھے اعمال کے لیے، تشویش و ترغیب اور ڈرانا برے اعمال سے۔ یہ سب کچھ جو کہا گیا ہے
قضاء الہی ہے ہمارے افعال میں اور قدر الہی ہے ہمارے اعمال میں، اور اس کے علاوہ خیال نہ کرنا کہ اعمال کے ضائع ہونے کا موجب بن جائے گا۔ الارشاد جلد 1 صفحہ 226۔ امیر المومنین علیہ السلام نے قدر کے بارے میں فرمایا، قدر خدا کے اسرار میں سے ایک سر ہے اور خدا کے پردوں میں سے ایک پردہ ہے۔ خدا کے حرزوں میں سے ایک حرز ہے جو خدا کے حجاب کے اوپر ہے اور اس کا مخلوقات سے چھپا ہوا علم ہے، اس کی مہر سے محمور یعنی مہر شدہ ہے۔ علم جو خدا کے سامنے ہے، اس کا علم جو بندوں پر وضع کیا ہے اور ان کے افق، شہود اور فکر سے بلند قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ذات حق کی نہ حقیقت الہیہ تک پہنچا جا سکتا ہے، نہ قدرت سمدانی تک، نہ عظمت نورانی تک، اور نہ ہی عزت و وحدانیت تک، کیونکہ وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ اس کا علم فقط خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اس کی گہرائی زمین و آسمان کے مانند، اس کا عرض مشرق و مغرب کے برابر ہے، اس کی تاریکی شب تار کی طرح ہے جو مشکلات سے پر ہے، جو کبھی اوپر تو کبھی نیچے آتے ہیں۔ یہ اپنی گہرائی میں سورج کی طرح پر نور ہے اور کسی کے لیے سزاوار نہیں کہ بجز خدا اس کی راہ کو دریافت کرے، اور جو کوئی بھی اس کے بارے میں اطلاع پیدا کرے گا تو خدا کے حکم کے خلاف راہ کو چنے گا، خدا کی سلطنت میں سرپیچی کرنے کا مرتکب گردانا جائے گا، خود سے رازوں اور پردوں کو چاک کرے گا اور اپنے لیے غضب خدا کا سامان فراہم کرے گا۔ ایسے شخص کی جگہ جہنم ہے اور وہ بدترین راہ ہے۔ التوحید للصدوق صفحہ نمبر 383۔ اسبغ بن نباتہ نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک بوسیدہ و خستہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی کے سائے سے اٹھ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ لوگوں نے جناب امیر علیہ السلام سے سوال کیا، یا امیر المومنین، کیا قضا خدا سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، خدا کی قضا سے اس کی قدر کی جانب فرار کر رہا ہوں۔ التوحید للصدوق صفحہ 369۔ یعنی فرار بھی مقدرات الہی سے ہے، اور قضا میں بلا سے فرار کر کے قدر کی جانب آنے میں کوئی منافات بھی نہیں، کیونکہ یہ دونوں خدا کے علم میں موجود ہیں اور انسان کے اختیار سے بھی کوئی مخالفت نہیں رکھتے۔ یا ممکن ہے کہ یہاں قدر سے مراد خدا کا حکم و امر ہو، یعنی میں قضاء الہی سے فرار کر رہا ہوں خدا کے حکم کی وجہ سے، اور جیسے قضا اس کے علم میں ہے ایسے ہی قدر بھی اس کے علم میں ہے اور اس کا امر ہے، ان دونوں کے درمیان میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے خدا کی مشیت اور ارادے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی مشیت دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک مشیت حتمی اور دوسری مشیت عظمی، اور اسی طرح خدا کا بھی ارادہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ارادہ حتمی اور ایک ارادہ عظمی۔ ارادہ حتمی میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی اور ارادہ عظمی میں کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے۔ نیز خدا کے لیے دو مشیتیں ہیں، وہ ایک مشیت کہ جسے وہ چاہتا ہے اور وہ ایک مشیت جسے نہیں چاہتا، نہیں کرتا ہے، وہ جب کچھ چاہتا ہے اور امر کرتا ہے جب کچھ نہیں چاہتا، ان معنوں میں کہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کریں، اور اس کی مشیت بھی یہ قرار پکڑتی ہے اور نہیں کرتا ہے معصیت کرنے سے، چاہتا ہے کہ اس کی معصیت نہ کی جائے، اور یہ تمام امور اس کے قضاء و قدر ہیں، اور ہمارے امور ان دو کے درمیان جاری ہوتے ہیں۔ اگر قضا کمی بیشی کا شکار ہو تو قدر اس کا شکار نہیں ہوتی، اور اگر قدر کمی بیشی کا شکار نہ ہو تو قضا بھی اس کا شکار نہیں ہوتی، بس خلقت قضا سے قدر کی جانب جاتی ہے، اور اگر کمی بیشی ہو جائے تو قدر سے قضا کی طرف۔ اور قضا قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 4 قسموں میں تقسیم ہو کر بیان ہوئی ہے۔
پہلی خلقت کے معنی میں ہے کہ جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ خلق کیا اس نے 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں، یعنی انہیں خلق کیا۔ اور دوسرے معنی حکم کرنے کے ہیں، جیسے کہ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ اور حکم کیا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ اور تیسرے امر کے معنی میں جیسے کہ فرمایا کہ اور امر فرمایا خدا نے کہ عبادت نہ کرو کسی کی سوائے اس کے۔ اور چوتھا بمعنی علم ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا کہ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو مطلع کیا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے۔ یہ ان معنوں میں ہے کہ تم جان لو کہ یہ ایسا ہی کریں گے، اور خدا جانتا ہے کہ اس کے بندے اس کی معصیت کریں گے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس کی معصیت کریں، اور دوسری طرف چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں۔ اور اس نے اپنی مشیت کو بھی ایسے ہی قرار دیا ہے، کیونکہ یہاں یہ مشیت علم و امر ہے، اور اس کا ارادہ رضا و امر ہے۔ اطاعت کے لیے امر فرمایا اور اس سے راضی ہے، اور معصیت چاہتا ہے، یعنی جانتا ہے کہ اس کے بندے اس کی معصیت کریں گے، مگر نہ ہی اس نے اس معصیت کو چاہا ہے، نہ ہی اس کا امر کیا ہے، بلکہ اس کی نہیں کی ہے۔ اور یہ پروردگار عالم کی اپنے بندوں کے حق میں جاری ہونے والی عدالت ہے۔ بحار الانوار، توئے بیروت، جلد 5، صفحہ 124۔ حاشیے سے واپس آتے ہیں۔ آیات و روایات اس امر کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ خداوند عالم نے علتوں اور معلولات میں سے تمام امور کو مشخص اور خلق کیا ہے۔ پس تقدیر ان معنوں میں ہے کہ لازم ہے اس جہان میں علل اور ایسے عوامل پائے جائیں جو اپنے نتائج کی پیروی کرتے رہیں۔ انسان کا انتخاب، ارادہ اور اختیار بھی ان عوامل میں سے ہے جنہیں خدا نے دوسرے عوامل کے ساتھ قرار دیا ہے۔ ان تمام کو خدا نے اپنے بے پایہ علم و حکمت کی بنا پر مشخص کیا ہے۔ تمام اشیاء کی تقدیر اور اندازہ گیری خدا کی جانب سے ہے، بنابراً اختیار بھی تقدیر اور اندازہ گیری کا حصہ ہے۔ پس کوئی بھی تقدیر کو جبر کے لیے بہانہ قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نظام میں اس کے لیے اختیار مقدر ہوا ہے، یعنی انسان مجبور ہیں کہ اختیار رکھتے ہوں اور اپنے اعمال سے نتائج حاصل کریں، چاہے یہ نتائج فائدے کی صورت میں ہوں یا خسارت کی صورت میں۔ دین میں قضا کے نام سے ایک اور مسئلہ بھی موجود ہے۔ قضا کا لفظ انجام دینے، حکم کرنے اور حتمیت و قطعیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قضاء الہی سے یہ منظور ہے کہ خدا کسی کام کے لیے مقدمات، شرائط اور اسباب کے فراہم ہونے کے بعد اسے آخری مرحلے سے ہمکنار کرتا ہے۔ پس مرحلہ تقدیر تدریجی اور مراحل کا حامل ہے، جبکہ مرحلہ قضا دفعی اور تمام اسباب و شرائط کے فراہم ہونے اور حتمی و ناقابل تغیر ہونے سے تعبیر ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کے لیے تمام علل و اسباب جو اس کے وجود میں آنے کے لیے حتمی ہیں فراہم کر دیے جائیں تو یہ معلول حتماً و قطعاً وجود میں آ جائے گا، اور یہ حتمیت اور قطعیت قضاء الہی کہلائے گی۔ پس خدا نے قدر کو خلق بھی کیا اور اس کا علم بھی رکھتا ہے، اور اسی طرح قضا اور قطعی و حتمی اور ناقابل تغیر کاموں کے نتیجے کا بھی عالم ہے۔ کبھی کبھی قضا و قدر کو مترادف صورت میں سرنوشت کے مفہوم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور حتمی و غیر حتمی سرنوشت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عنوان کے قضا و قدر پر ایک دوسرے نظریے سے نظر۔ بس ہم قضا و قدر کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے ازل سے ہی عالم طبیعت، قدر اور مقادیر یعنی علتوں اور ان کے نتیجے میں معلولات کے مطابق خلق فرمایا ہے، اور بشر کو یہ سمجھا دیا ہے کہ ہر علت ایک معلول رکھتی ہے اور ہر فعل ایک خاص اثر کا حامل ہے۔ خدا نے انسان کے لیے تقدیر و اندازہ گیری میں اختیار، یعنی ان تمام امور کی علتیں جو انسان سے متعلق ہیں ان کو قرار دیا ہے۔ یہ تمام تقدیر اور اندازہ گیریاں ہیں،
مگر یہ مقادیر کسی بھی چیز سے متعلق حتمیت نہیں رکھتے، یعنی جب تک علت نہ آ جائے تو معلول بھی وجود میں نہیں آئے گا۔ انسان کا ارادہ اور ہمت عوامل میں سے اہم ترین عامل ہے جو تقدیر کو حتمیت سے ہمکنار کرتا ہے۔ جب بھی علت آتی ہے معلول کا آنا حتمی ہو جاتا ہے، اور اس حتمیت کو قضا کہتے ہیں، یعنی جب وہ عوامل جو کسی کام کے لیے ضروری ہوں فراہم ہو جائیں تو خدا کی سنت کے مطابق معلول کا صدور حتمی ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کسی ایسے عامل کو جو ایک نتیجے تک پہنچ گیا ہو کا انتخاب کریں گے یا نہیں؟ اگر آپ نے منتخب کیا تو نتیجتاً اور تقدیر جو آپ کے انتخاب کے عقب میں تھا مرحلہ قضا تک جا پہنچے گا۔ بس کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا ارادہ تبدیلی تقدیر میں قضا کی جانب سے نقش رکھتا ہے۔ اس تعبیر سے قضا و قدر باقی عوامل ہستی کے عوض میں نہیں، بلکہ ہر عامل جو خود سے کوئی اثر رکھتا ہے قضا و قدر کے مظاہر میں سے ایک مظہر اور قانون الیت کے تحت ہے۔ حاشیے میں ہے کہ اس کے علاوہ اس مسئلے کی ایک اور طرح سے بھی توضیح بیان کی جا سکتی ہے کہ خدا کا علم دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ علم جو لوح محفوظ سے متعلق ہے، یعنی فی لوح محفوظ، سورہ بروج میں ہے آیت نمبر 22، اور دوسرا علم لوح محو اسبات سے متعلق ہے، جیسے کہ سورہ رعد آیت نمبر 39 میں، کہ لوح محو اسبات تقدیر یعنی غیر حتمی علم سے تعبیر ہے جس میں اگر کی گنجائش رہتی ہے، یعنی اگر زید صدقہ دے گا تو بلا ٹل جائے گی، اور اگر نہیں دے گا تو اس کے سر پر منڈلاتی رہے گی، جبکہ لوح محفوظ قضا یعنی حتمی علم سے تعبیر ہے جس میں خدا جانتا ہے کہ زید صدقہ دے گا یا نہیں۔ حاشیے سے واپس آتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ افراد قضا و قدر الہی سے متعلق صفائی پیش کرنے کی خاطر جبر کی کھائی میں جا گرتے ہیں۔ یہ لوگ کیونکہ قضا و قدر اور انسان کے اختیار کو ایک دوسرے کے ساتھ قرار دیتے ہوئے جمع نہیں کر پاتے، اس لیے جبر کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے حاشیے میں ہے کہ قاضی عبدالجبار معتزلی صاحب بن عباد کے محضر میں حاضر ہوئے، جو کہ ایک مشہور و معروف وزیر تھے۔ اس وقت وہاں پہ ابو اسحاق اسفرائینی جو کہ اشعری مکتب کے پیروکار تھے بیٹھے تھے۔ انہوں نے انہیں دیکھتے ہی کہا سبحان من تنزع عن الفحشاء، یہ اس جانب اشارہ تھا کہ تو ہر اچھے اور برے فعل کو قضاء الہی سے مانتے ہوئے اس کی نسبت خدا کی جانب دیتا ہے، جبکہ خدا برے کاموں سے بری ہے۔ بعبادت دیگر تیرا عقیدہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ ابو اسحاق نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو اس سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، جو اس جانب اشارہ تھا کہ تو قضاء قدر الہی کے عدم عمومیت پر اعتقاد رکھتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی سلطنت میں ایسے امور بھی درپیش رہتے ہیں جو اس کی مشیت کے خلاف ہیں۔ بعبارت دیگر تیرا عقیدہ توحید افعالی کے خلاف ہے۔ اشاعرہ اور معتزلہ کا انحراف انسان کے اختیار اور توحید افعالی کے غلط سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ ایک توحید الہی کا دفاع کرنے کے لیے ہر چیز کو قدرت الہی میں شمار کر کے انسان کے اختیار کا منکر ہو بیٹھے ہیں، جبکہ دوسرے انسان کے اختیار کا دفاع کرنے کی خاطر توحید افعالی کے ہی منکر ہو گئے ہیں۔ حاشیے سے واپس آتے ہیں۔ کیونکہ ان کا سوچنا ہے کہ اگر قضا جو کہ خدا کی جانب سے حتمی ہے اور خدا ازل سے اس کو جانتا ہے کہ کون سی چیز قضا و حتمیت تک جا پہنچے گی، کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے افعال میں کسی بھی اختیار کا حامل نہ ہو۔ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہم نے قضا و قدر کے معنی بیان کیے ہیں، قدر یعنی کسی چیز کے تحقق کے لیے علل و اسباب، اور قضا یعنی معلول کا ظاہر و پیدا ہونا، یعنی جب بھی علت پیدا ہو جائے گی معلول کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ اور چونکہ خداوند متعال خالق علل ہے، اس لیے معلولات کا قطعی علم رکھتا ہے۔
البتہ ان علتوں میں سے ایک جن کا خدا علم رکھتا ہے انسان میں اختیار کا پایا جانا ہے، اور اختیار بھی ان علل کا جزو ہے جس کے وجود میں آنے سے فعل کا صدور حتمی ہو جاتا ہے۔ بس کسی فعل کا حتمی ہونا انسان کے اختیار کے ساتھ ہے، اور قضاء و قدر کا اعتقاد انسان کے لیے جبر کا موجب نہیں بنتا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک عراقی شخص جو کہ آپ کے کلام سے جبر کا مفہوم لے بیٹھا تھا، اس سے فرمایا، ٹھہرو، صبر کرو، شاید تم نے سمجھا کہ قضاء و قدر لازمی اور جبری ہے۔ اگر ایسا ہو تو ثواب و عذاب، امر بالمعروف نہیں از منکر یعنی برے اعمال سے روکنا باطل ہو جائے گا، عذاب سے ڈرانے اور اجر و ثواب کی بشارت ساقط ہو جائے گی، اور کسی بھی گناہ گار کو ملامت اور نیکوکار کی نیکی پر تعریف نہیں کی جا سکے گی۔ سوچ اور تامل سے کام لے، میرے جملے کا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا جو تو نے سمجھا ہے۔ یہ واقعہ ہے موجود توحید ازلی صدوق صفحہ نمبر 380 میں۔ آخری سخن اسی بارے میں ہے کہ تمام مقادیر و اندازے گیریاں اور علت و معلول کے مابین ربط خدا کے بے کرانہ علم و حکمت اور مصلحت کی بنا پر ہے، اور جب کسی چیز کے رونما ہونے میں حقیقت کا پہلو آ جاتا ہے تب بھی خدا کے ہاتھ سے کوئی ظلم سرزد نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب حکمت الہی اور اختیار و انتخاب انسان کی اساس پر رونما ہوتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام زیارت امین اللہ میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، میرے نفس کو اپنی قدر پر مطمئن اور اپنی قضا پر راضی قرار دے۔ اس کے حاشیے میں ہے کہ کامل الزیارات صفحہ نمبر 40۔ قضا و قدر پر اعتقاد کے اثرات۔ وہ افراد جو حادثات کی پیدائش میں ارادہ الہی کو مؤثر اور قضا و قدر الہی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ناگوار حادثات سے نہیں گھبراتے، بلکہ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا ان حادثات میں بھی کسی نہ کسی حکمت کے کار فرما ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے خدا کی رضا میں راضی دکھائی دیتے ہیں، اور بڑھ کر مشکلات اور حوادث کا استقبال کرتے ہوئے مقابلہ کرتے ہیں، اور اسی طرح صبر و رضا اور تسلیم و توکل جیسی صفات سے متصف دنیا کی مسرتوں پر مغرور اور خدا کی نعمتوں کو فخر کا ذریعہ نہیں بناتے۔ یہ وہی آثار ہیں جن کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں روئے زمین پر اور خود تم پر نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم انہیں ظاہر کریں، یہ لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں۔ بے شک یہ خدا کے لیے آسان ہے، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ جب تم سے کوئی چیز چھین لی جائے تو اس کا رنج نہ کھاؤ، اور جب کوئی چیز تمہیں عطا کی جائے تو اس پر نہ اتراؤ، اور خدا کسی اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ حدید ہے، آیت نمبر 22-23۔ خلاصہ درس ہے کہ معنی قضاء و قدر۔ قضاء آخر تک پہنچانے اور قدر محاسبے اور اندازہ گیری کے معنی میں ہے۔ قدر الہی کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے ہر چیز کو وجود بخشنے کے لیے اندازہ گیری فرمائی ہے، اور ایک دقیق حساب سے تمام علل کو ایک خاص زمان میں کسی چیز کو وجود بخشنے کے لیے خلق فرمایا ہے۔ مگر قضاء الہی کا مطلب ہے کہ کسی فعل کی تحقیق محقق ہونے کے لیے پائے جانے والے تمام علل ناقصہ و تامہ کا بطور قطعی محقق ہونا۔ بس قدر میں تغیر ہو سکتا ہے مگر قضا حتمی ہے، کیونکہ قدر علل ناقصہ سے تشکیل پاتی ہے کہ اختیار انسان بھی اس کا حصہ ہے۔ انسان اپنے اختیار سے اس فعل کو انجام بھی دے سکتا ہے اور ترک بھی کر سکتا ہے، یعنی انسان اختیار کے ساتھ اس فعل کو انجام دیتا ہے، پر اگر چاہے تو اس فعل کو ترک بھی کر سکتا ہے۔ مگر خدا جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار اور تمام علل ناقصہ سے کس فعل کو انجام دے گا، اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان ایسا کرے گا، اس علم کو قضائے الہی کہتے ہیں۔
جو اپنے اندر حتمیت رکھتا ہے، یعنی کیونکہ تمام علتیں موجود ہیں اس لیے معلول بھی حتمی طور پر وجود میں آئے گا۔ سوالات۔ نمبر 1، 3 سوال ہیں ہمارے پاس یہاں پہ۔ نمبر 1، قضاء و قدر کی انواع لکھیے اور ان کی توضیح دیجیے۔ سوال نمبر 2، توضیح دیجیے کہ کس طرح تقدیر الہی انسان کے مجبور ہونے کا باعث نہیں بنتی۔ سوال نمبر 3، اگر انسان قضاء و قدر کے درست معنی درک کر لیں تو ان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔